MTA International, reaching the corners of the earth. مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کی یہ نشریات ہم آپ کی خدمت میں لندن سے پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کی خدمت میں سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 صلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان دے دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کے خطبے میں دو موضوع میرے پیش نظر ہیں. سب سے پہلے تو تحریک جدید کے نئے سال کا آغاز کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آج ہی، چونکہ آج تو نہیں کہنا چاہیے، کچھ عرصے گھنٹے تک غالباً رات کے وقت کسی وقت جماعت جاپان کا سالانہ جلسہ شروع ہوگا، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ میں براہ راست اس جلسے میں ان سے خطاب کروں. یہ چونکہ ایک ایسی نئی رسم پڑ جاتی جس کو نبھانا میرے لیے اور دوسری جماعتوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتا، اس لیے ان سے میں نے معذرت کی. لیکن چونکہ وہ جماعت خدا کے فضل سے بہت ہی مخلص اور بعض پہلوؤں سے امتیازی شان رکھنے والی جماعت ہے، اس لیے ان کی دلداری کی خاطر یہ ترکیب میں نے نکالی کہ خطبہ جمعہ میں کچھ وقت کے لیے ان کو بھی مخاطب ہو جاؤں گا، اور وہ یہی کیسٹ ان لوگوں کے لیے جو براہ راست نہیں سن رہے، ان کے لیے جلسے میں چلا دیں گے. تو اس طرح گویا ان کے جلسے کا آغاز اس جمعے کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گا. بس یہ دو باتیں ہیں جو میں آج احباب جماعت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تحریک جدید کا آغاز حضرت مسلم موعود نے 1934 میں احرار موومنٹ کے رد عمل کے طور پر مگر الہی منشا کے تابع فرمایا تھا. یعنی بظاہر تو اس کا تعلق مجلس احرار کی اس مخالفانہ جد و جہد سے ہے جس میں انہوں نے یہ عہد و پیمان باندھے تھے اور بڑے بڑے دعوی کیے تھے کہ ہم اپنے آپ کو احمدیت کو مٹا دینے کے لیے وقف کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد حیات یہی ہے کہ صفحہ ہستی سے احمدیت کو ناپید کر دیا جائے. چنانچہ عطا اللہ شاہ بخاری نے 1933 کے لگ بھگ قادیان کے جلسے میں اعلان کیا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہم منارۃ المسیح کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور قادیان میں کوئی مرزا غلام احمد کا نام لیوا سنائی نہیں دے گا، باقی نہیں رہے گا. یہ وہ بلند دعوی تھے جو احرار نے کیے. بلند ان معنوں میں کہ شور بہت بلند تھا، مگر معنوی لحاظ سے دنیا کے پسترین دعوی تھے، کیونکہ وہ دعویٰ جو خدا کی آواز کو مٹانے اور دبانے کے لیے کیا جائے وہ دنیا کا ذلیل ترین دعویٰ کہلا سکتا ہے. بس ایک لحاظ سے بلند اور ایک لحاظ سے پستی میں انتہائی ذلت کے مقام کو پہنچا ہوا یہ دعویٰ تھا، جس کے رد عمل میں حضرت مسلم موعود نے بہت سے پروگرام بنائے اور جماعت کو اس تحریک کے مقابلے کے لیے آمادہ کیا.
اس دوران اللہ تعالیٰ نے القاء کے طور پر آپ کے دل پر یہ تحریک نازل فرمائی، اور آپ نے اپنے خطبے میں یہ ذکر فرمایا کہ تحریک تو میری ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک القاء ہے، اور یقیناً یہ ایک الہی تحریک ہے جو دنیا میں عظیم الشان نتائج پیدا کرے گی۔ بس وہ احرار جو قادیان کی چار دیواری میں بھی احمدیت کا دم گھونٹنے کا عزم لے کر اٹھے تھے، ان احرار کے اپنے دم گھونٹے گئے، اور حضرت مسلم موعود نے انہی دنوں میں جب کہ وہ یہ بلند بانگ دعوی کر رہے تھے یہ اعلان کیا کہ خدا نے جو مجھے خبر دی ہے اس کے مطابق میں احرار کے پاؤں تلے سے زمین نکلتا دیکھ رہا ہوں۔ بس ان کی اپنی زمینیں ان کے پاؤں تلے سے نکل گئیں، اور خدا تعالیٰ نے دنیا میں وسیع ممالک کی نئی نئی زمینیں احمدیت کو عطا کی، اور آج یہ اسی تحریک جدید کے اخلاص اور قربانیوں کا پھل ہے کہ جماعت احمدیہ اس وقت دنیا کے 126 ممالک میں قائم ہو چکی ہے۔ بس دنیا کی تحریکات اپنے عزائم لے کر اٹھتی ہیں، ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عزم کا اظہار ہوتا ہے، اور ہمیشہ اللہ ہی کا عزم ہے جو دنیا پہ غالب آیا کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ بھی مکر کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، اور اللہ بھی ایک مکر کرتا ہے، لیکن اللہ خیر الماکرین ہے۔ ان معنوں میں خیر الماکرین کہ اللہ کا مکر یقیناً غالب آتا ہے اور ہمیشہ غالب آتا ہے، اور ان معنوں میں خیر الماکرین کہ وہ بدیوں کے مکر کرتے ہیں اور اللہ بھلائی کے مکر کرتا ہے اور اچھی اچھی تدبیریں کرتا ہے۔ اس مضمون کو قرآن کریم نے اور بھی کئی جگہ مختلف رنگ میں بیان فرمایا ہے۔ بس ہر وہ دشمن کی تحریک جو خدا تعالیٰ کی تحریک کسی تحریک کے مقابل پر اٹھتی ہے اور اس کو مٹانے کا عزم لے کر اٹھتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے مقابل پر ایسی تحریکات جاری فرماتا ہے جو دن بدن دشمن کے عزائم کو ناکام اور نامراد بناتی چلی جاتی ہیں، اور بالآخر فتح خدا تعالیٰ ہی کی تدبیروں کی ہوا کرتی ہے۔ اس کا ایک نمونہ ہم نے تحریک جدید کی صورت میں دیکھا ہے، جس طرح اس درخت نے نشو و نما پائی، جس طرح اس کی شاخیں پھیلیں اور دور دور تک مختلف ممالک میں پھیل گئیں۔ یہ ایک عظیم الشان معجزہ ہے، اور وہ آنکھیں جو بینائی رکھتی ہیں ان کے لیے احمدیت کی صداقت کے ثبوت کے لیے یہی ایک معجزہ کافی ہونا چاہیے، مگر جن کو بینائی نصیب نہ ہو وہ تو سورج کو بھی نہیں دیکھ سکتے، ان کے لیے تو کوئی معجزہ بھی کسی قسم کا فائدہ نہیں دے سکتا۔ تحریک جدید کے چندوں کا جہاں تک تعلق ہے، خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمیشہ قدم آگے کی طرف ہی بڑھا ہے، اور گزشتہ چند سالوں میں خصوصیت کے ساتھ بیرونی ممالک بہت آگے نکلے ہیں۔ جب میں لفظ بیرونی کہتا ہوں کہ چونکہ میرا وطن پاکستان ہے اور پاکستان کی نسبت سے یہ کہنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، اس لیے مراد ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک، ورنہ جہاں تک احمدیت کا تعلق ہے کوئی بیرونی ملک نہیں ہے، سب احمدیت کے ممالک ہیں، سب احمدیت کی سرزمینیں ہیں۔ ہم ہر جگہ اندرونی ملک کے رہنے والے ہیں۔ بس اس پہلو سے اس محاورے کو سطحی طور پر سمجھیں، اس کو حقیقی معنوں پہ اطلاق نہ کریں۔ احمدیت کے لیے کوئی بیرونی دنیا نہیں، سب احمدیت کی اپنی دنیا ہے۔ بس جہاں تک پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک کا تعلق ہے، خدا تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ چند سالوں میں حیرت انگیز تیزی کے ساتھ جماعتوں نے قدم آگے بڑھائے ہیں، یہاں تک کہ اگلے چند سالوں میں یہ خطرہ دکھائی دیتا ہے کہ بعض ممالک کے چندے پاکستان سے بھی آگے بڑھ جائیں۔ اور ایک وقت ایسا تھا جب کہ پاکستان میں احمدیت کے دشمن اپنے منصوبے بناتے وقت اس بات کو اہمیت دیا کرتے تھے کہ احمدیت کے دنیا میں پھیلنے کی طاقت کا راز
وہ چندے ہیں جو پاکستان میں اکٹھے ہوتے ہیں اور بیرونی ممالک پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ اگر پاکستان کے چندوں کا باہر نکلنا بند کر دیا جائے تو ان کی بیرونی سرگرمیوں کا دم گھونٹا جائے گا۔ اس لیے کئی دفعہ وفود بنا کر یہ حکومتوں کے سربراہوں تک پہنچے اور مطالبات میں ایک اہم ترین مطالبہ یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ نے جو پاکستان کی احمدیہ جماعت کو یہ رعایت دے رکھی ہے کہ یہ اپنے چندے دوسرے ملکوں کی طرف منتقل کروائیں، یہ بہت بھاری ظلم ہے، اس رعایت کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس ہمیں یہ موقع ملنا چاہیے کہ ہم آپ کی مدد سے بیرونی دنیا میں یعنی پاکستان سے باہر کی دنیا میں تبلیغ کریں۔ چنانچہ بالآخر ان کے یہ مطالبات منظور ہوئے۔ پاکستان کو جو ایکسچینج کی سہولت دی جاتی تھی، پاکستان کی جماعت احمدیہ کو جو ایکسچینج کی سہولت دی جاتی تھی، وہ سہولتیں بند کر دی گئیں اور بہت سی قدغنیں لگا دی گئیں، یہاں تک کہ واقعتاً انہوں نے گویا جماعت کے مالی نظام کی شہرک پر ہاتھ ڈالا اور یہ سمجھا کہ اس طرح تمام دنیا میں احمدی جماعتوں کو خون کی سپلائی بند ہو جائے گی۔ لیکن جو نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اب پاکستان کا چندہ تمام دنیا کے تحریک جدید کے احمدی چندوں کے مقابل پر 1/3 بھی نہیں رہا، اور بعض ممالک اس تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، پاکستانیوں کے لیے خطرہ ہے کہ چند سال کے بعد وہ صف اول میں کھڑے رہنے سے محروم رہ سکتے ہیں۔ بس ان کو بھی دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کہ جو اولیت کا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے اس کو وہ قائم رکھیں۔ تفصیلی رپورٹیں پڑھ کر سنانے کا تو اس خطبے میں وقت نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے گزشتہ سال بھی یہی طریق اختیار کیا تھا، چند چوٹی کی بڑی بڑی خدمت کرنے والی جماعتوں کی فہرست آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا، اور چندوں کے متعلق کہیں نہ کہیں ایسے تبصرے کروں گا جس کے نتیجے میں ان جماعتوں کو بھی فائدہ ہو اور دوسری سننے والی جماعتوں کو بھی احساس ہو کہ وہ آگے بڑھنے والی جماعتوں کے مقابل پر کہاں کھڑے ہیں اور کس کس جگہ کمی ہے اور کہاں ترقی کی مزید گنجائشیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حسب سابق ان سال بھی پاکستان کو خدا تعالیٰ نے اولیت عطا کی ہے، اور اس کے بعد جرمنی کی جماعت کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ دنیا کے باقی تمام ممالک کے مقابل پر وہ اول ٹھہرے۔ چنانچہ ان کے ہر لحاظ سے خدا کے فضل سے ان میں نمایاں ترقی پائی جاتی ہے۔ 89-90 میں جرمنی کی جماعت کا وعدہ 1,37,564 پاؤنڈ تھا، جس کے مقابل پر ان کی وصولی 1,37,953 پاؤنڈ تھی۔ گویا کہ وعدہ بھی خدا کے فضل سے بہت اچھا اور وصولی بھی وعدے سے بڑھ کر۔ 1990-91 میں جرمنی کی جماعت نے اپنا وعدہ بڑھا کر 1,50,943 کر دیا، اور خدا کے فضل سے وصولی بھی 1,50,943 ہے۔ اس ضمن میں میں یہ بات کھولنا چاہتا ہوں کہ جن جماعتوں کی طرف سے بین ہی اتنی ہی وصولی کی خبر ملتی ہے، ان کے مالیاتی نظام کی صحت پر شک پڑ جاتا ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں چندہ دہندگان موجود ہوں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جتنا وعدہ کیا گیا ہو بین ہی اتنا ہی وعدہ پورا ہو۔ وجہ یہ ہے کہ بعض بیچارے ایسے بھی وعدہ کنندگان ہیں جو بڑے اخلاص سے نیک نیت سے وعدہ کرتے ہیں، لیکن درمیان میں حادثات کا شکار ہو کر مالی لحاظ سے یہ توفیق نہیں پاتے کہ اپنے وعدے کو پورا کر سکیں۔
چنانچہ بعض دفعہ ان کی طرف سے چٹھیاں ملتی ہیں بڑی دردناک کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں، اگر اجازت دی جائے تو کچھ عرصے کے لیے ہمیں وصولی کی قید سے آزادی دی جائے، پھر جب خدا توفیق عطا فرمائے گا پھر ہم شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، یہ حوادث زمانہ ہیں، ان سے کسی ملک کو بھی استثناء نہیں ہے، جرمنی کو بھی نہیں ہے، وہاں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عموماً ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو چندہ لکھواتا ہی نہیں، اور اگر لکھوانا چاہے بھی تو کسی نہ کسی جگہ چندے لکھنے والوں کی طرف سے غفلت ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے بالعموم یہ دیکھا ہے کہ وصولی کی طرف تو زیادہ سنجیدگی سے توجہ دی جاتی ہے، لیکن وعدے لکھوانے کی طرف اتنی سنجیدگی سے توجہ نہیں دی جاتی، کیونکہ جماعت میں یہ بالعموم یہ بڑا گہرا تاثر ہے کہ پیسہ تو ہم نے دینا ہی دینا ہے، یا لوگوں نے چندہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، وصولی کے وعدے تو ایک رسمی سی چیز ہے، یہ نہ بھی ہو تو فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے میرا سال ہا سال کا یہی تجربہ ہے جب میں وقف جدید میں بھی کام کرتا تھا کہ وعدے لکھوانے میں جماعتوں کی طرف سے سستی ہوتی ہے، اور عملاً وصولی کے وقت جماعتیں خدا کے فضل سے مستعد ہو جاتی ہیں۔ بس وعدوں سے وصولی بڑھنی چاہیے، اور بالعموم یہی ہوا کرتا ہے۔ تو جو لوگ کم دے سکتے ہیں ان کے مقابل پر زیادہ دینے والے نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں، اور بالعموم یہی شکل بنتی ہے کہ آخر وصولی کے مقابل پر وعدوں کے مقابل پر وصولی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے برعکس بعض دفعہ بعض جماعتیں بحیثیت ملک کی اقتصادی حالت کے بہت کمزور ہوتی ہیں، یعنی سارے ملک کی اقتصادی حالت اتنی کمزور ہے جیسے سیرا لیون میں کہ ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں آ رہی اکثر باشندوں کو۔ ایسے حالات میں وعدے خواہ کتنے ہی اخلاص سے لکھائے گئے ہوں، سارے ملک کا اقتصادی معیار مہینوں کے اندر گرتا ہے، یہاں تک کہ کئی گنا بعض دفعہ روپے کی قیمت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگ اگر چاہیں بھی تو پھر وعدے پورے نہیں کر سکتے۔ تو ان کا وعدوں کو پورا کرنا ان کے اخلاص کے لیے پیمانہ نہیں ہے، بلکہ کسی اور چیز کا پیمانہ ہے، یہ ان کی بے کسی اور مجبوری کا پیمانہ ہے۔ بس اس پہلو سے بھی یہ عقلاً ممکن ہی نہیں کہ جتنے وعدے لکھوائے گئے ہوں بین ہی اتنی وصولی ہو جائے۔ تو جرمنی کے اس رپورٹ میں کچھ کہیں خامی رہ گئی ہے۔ یہ وصولی تو یقیناً ہوئی ہے، کیونکہ جہاں تک میں نے ان کے مالی نظام کو دیکھا ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ یہ وصولی ہے تو اتنا روپیہ وہ لازماً دکھاتے ہیں موجود ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ جلدی کی رپورٹ ہے اور بہت سی وصولیاں ابھی آئی نہیں ہوں گی۔ اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اس معاملے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، جیسا کہ UK کو بھی، یعنی انگلستان کی جماعت کو بھی اپنی رپورٹ پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ UK کا 90,000 پاؤنڈ کا وعدہ تھا اور بین ہی 90,000 پاؤنڈ پورا ہوا ہے۔ اب یہ بھی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس سے پہلے پچھلے سال UK کا وعدہ 90,000 کا تھا اور وصولی 71,702 تھی۔ اس لیے یہ تعجب کی بات ہے کیا واقعہ ہوا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ امیر صاحب اس کی چھان بین کر کے پھر رپورٹ بھجوائیں گے۔ بہرحال UK کی یہ خوش نصیبی ہے کہ جرمنی کے بعد یہ دوسرے نمبر پر ہیں، اور تیسرے نمبر پر امریکہ ہے، جس کے وعدے گزشتہ سال 70,175 کے تھے اور وصولی بھی بین ہی 70,175 کی تھی، جو تعجب انگیز ہے۔ اور ان سال ان کے وعدے 78,947 کے تھے اور وصولی بھی بین ہی 78,947 کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی امیر صاحب کے لیے چھان بین کی کافی گنجائش موجود ہے۔ کینیڈا کا نمبر 4 ہے، یعنی پاکستان کو چھوڑ کر، اور ان کے وعدے 51,059 کے تھے
گزشتہ سال اور وصولی 47,398 کی، اور امسال ان کے وعدے 61,271 کے تھے اور وصولی 50,042۔ بس کینیڈا کو خصوصیت سے توجہ کرنی چاہیے، بڑی مخلص جماعت ہے لیکن بہت حد تک تربیت کے محتاج نوجوان بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور بعض ایسے خاندان ہیں جن کا پہلے کوئی خاص ایسا تعلق نہیں تھا جماعت سے، کینیڈا میں جا کے ان کے اندر نئی زندگی پیدا ہوئی ہے، تو وہاں کے مالی نظام کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا مرکزی نظام تو بہت مستحکم ہے اور کمپیوٹر کی مدد سے جدید ترین طریق پر وہ حسابات رکھتے ہیں، لیکن خالی کمپیوٹر سے کام نہیں بنا کرتے۔ نظام جماعت میں دو چیزوں کی ضرورت ہے، اول اخلاص کے معیار کو بلند کرنا، دوسرے کارکنوں کی محنت اور نظم و ضبط کے نظام کو بہتر بنانا۔ اگر سلسلے کے کارکن محنت سے کام کرنے والے ہوں اور نظم و ضبط کے ساتھ ان کے کام کی نگرانی ہو تو بالعموم خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دبے ہوئے اخلاص بھی چمک اٹھتے ہیں اور جماعت میں نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اخلاص کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ ہے جو ظاہر و باہر پیشانیوں سے پھوٹتا اور قربانیوں سے ظاہر ہوتا، اور ایک وہ ہے جو ہر احمدی کے دل میں بیج کے طور پر موجود رہتا ہے یا دبی ہوئی لہروں کے طور پر موجود رہتا ہے۔ ایسے اخلاص کو ابھارنا اور باہر لانا یہ سلسلے کے کارکنوں کی کارکردگی پر منحصر ہے۔ اگر وہ اچھے ہوں، مخلص ہوں، عقل والے ہوں، حکمت کے ساتھ بجائے روپے کے مطالبے کرنے کے ان کے اخلاص کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرنے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے بہترین نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ انڈونیشیا کا نمبر پاکستان کو چھوڑ کر باہر کی دنیا میں 5واں ہے۔ انڈونیشیا نے گزشتہ سال 34,000 کے وعدے کیے تھے اور وصولی 37,000 کی ہوئی۔ سال یعنی سال جو گزر چکا ہے اب، اس میں 45,785 کے وعدے تھے اور وصولی 45,785 ہوئی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یہ بھی وجہ ہو اس وصولی کی، یعنی بیان نہیں ہونے کی، کہ بعض جماعتوں نے ابھی تک رپورٹیں نہیں بھجوائیں، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شاید انڈونیشیا بھی اس میں شامل ہے۔ ان کے متعلق مال کے شعبے نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ گزشتہ سال کی رپورٹ کو دہرا دیا ہے، یعنی وعدوں کی رپورٹ تو مل چکی ہے لیکن وصولی کی گزشتہ سال کی رپورٹ کو انہوں نے منوان اسی طرح بیان کر دیا ہے۔ جو پہلی جماعتیں تھیں جن پہ میں نے تعجب کا اظہار کیا ہے، ان کی رپورٹیں مل چکی ہیں اور رپورٹوں میں بین ہی وہی اعداد و شمار ہیں جیسے میں نے پڑھ کے سنائے ہیں، لیکن غالباً انڈونیشیا کے معاملے میں ابھی آخری رپورٹ آنے والی ہے۔ ماریشس کا نمبر 6 آتا ہے اور یہ ان کا گزشتہ وعدہ تھا 9,608، وصولی 9,724 اور امسال 16,650 اور وصولی 16,650۔ یہ بھی تعجب انگیز ہے۔ میں دیکھتا ہوں ان کا نام اس جماعتوں میں شامل ہے کہ ہاں عرض کر دیتا ہوں۔ ہاں، ان میں سے کوئی بھی نہیں، اصل میں انڈونیشیا بھی ان جماعتوں میں شامل نہیں ہے جن کی رپورٹیں نہیں پہنچیں، اس لیے یہ معاملہ یقیناً تعجب انگیز ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جماعتیں ایسی ہیں جن کی وصولی بین ہی وعدوں کے مطابق ہے، جبکہ خدا کے فضل سے تعداد چندہ دہندگان بہت بھاری ہے اور یہ عقلاً ممکن نہیں ہے کہ بین ہی ویسی وصولی ہو۔ ماریشس کا بھی یہی حال ہے، 16,650 کے وعدے، 16,650 کی وصولی، اور جاپان کی وصولی امسال معمولی سی کم رہ گئی ہے، جس کی جاپان سے بہرحال توقع نہیں، اور وہ ہے 15,155 کے ان کے وعدے تھے
اور وصولی 14,751 کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کوئی رپورٹ کی خامی رہ گئی ہوگی، ورنہ جماعت جاپان کا جیسا کہ میں نسبتاً تفصیل سے ذکر کروں گا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان سے ہرگز یہ امید نہیں کہ وہ وعدوں سے کم وصولی کرنے والے ہوں۔ ہندوستان کی پوزیشن پاکستان کے بعد باہر کی جماعتوں میں 9ویں نمبر پر ہے۔ ان کے وعدے سال گزشتہ 14,132 تھے، وصولی 11,400، اور اب جو سال گزرا ہے اس کی 14,544 کے وعدے تھے اور وصولی 12,307۔ ہندوستان کے حالات ایسے ہیں کہ ان میں یہ بات سمجھنے کے لائق قابل ہے، یعنی سمجھی جا سکتی ہے، اور ان کو اس بات کا حق دیا جا سکتا ہے کہ کسی حد تک وصولی میں پیچھے رہ جائیں، کیونکہ کشمیر کی جماعتیں بہت ہی سنگین حالات میں سے گزر رہی ہیں، اور ہندوستان ویسے بھی بہت پھیلا ہوا ملک ہے، جس کے مقابل پر قادیان میں جو جماعتوں تک پہنچنے کے وسائل ہیں وہ سر دست نسبتاً کم ہیں، انسپیکٹران بھی کم ہیں اور لمبے سفر درپیش ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی خاطر اگر یاد دہانی کے لیے انسپیکٹر بھیجے جائیں تو انسپیکٹر بھجوانے کا خرچ زیادہ آتا ہے اور وہاں سے وصولی کم ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے کچھ ایسی دقتیں ہیں کہ ان کی مجبوریاں ہیں۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اللہ تعالیٰ کے فضل سے قربانی کے میدان میں پہلے کی نسبت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے۔ جہاں تک فی کس وصولی کا تعلق ہے، اس لحاظ سے خدا تعالیٰ کے فضل سے جاپان تمام دنیا کو میلوں پیچھے چھوڑ گیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں تعداد کا ذکر کر دوں۔ چندہ دہندگان کی تعداد بہت اہمیت رکھتی ہے، اس پہلو سے ہمیں تعداد پر بھی ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے۔ تعداد کے اعداد و شمار، میں نے کہا آپ نے وہ مٹا دیا نام اوپر سے تعداد کا، یہ لائن ذرا دکھائیں مجھے، کہاں لکھے ہوئے تعداد؟ یہ مٹا دوں یہ اوپر تعداد، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جرمنی میں چندہ دہندگان کی تعداد گزشتہ سال 4,874 تھی، اس سال خدا کے فضل سے 4,900۔ یو کے میں 3,000 تھی، اب بڑھ کر 3,303 ہو گئی۔ امریکہ میں 1,225 تھی اور اب گر کر 1,169 رہ گئی۔ کینیڈا میں 2,252 تھی جو بڑھ کر 2,500 ہوئی، اور انڈونیشیا میں 7,245 تھی جو بڑھ کر 9,691 بن گئی۔ موریشس میں 974 کے مقابل پر 1,395 تعداد ہوئی، اور جاپان میں 110 سے بڑھ کر 130 تک تعداد پہنچ گئی ہے۔ ہندوستان میں 12,815 تعداد تھی اور اب بھی 12,815 دکھائی گئی ہے، جو عقلاً ممکن نہیں، اس لیے ان کے اعداد و شمار میں بھی کوئی درستی کی گنجائش موجود ہے۔ پہلے 10 میں ناروے بھی شامل ہے، ان کا غالباً میں نے نہیں، ہاں پہلے 10 میں ناروے بھی شامل ہے۔ ان کے چندے کی کیفیت یہ ہے کہ سال گزشتہ انہوں نے صرف 67 پاؤنڈ کا وعدہ کیا تھا، جو ہو سکتا ہے تعداد لکھنے میں غلطی لگی ہو، مجھے کچھ بھیگے سے صفرے بھی دکھائی دے رہے ہیں، ممکن ہے 6,700 ہو، کیونکہ وصولی 6,710 تھی، اور سال ان کا وعدہ تھا، یعنی سال جو اب ختم ہو رہا ہے 6,704 کا، اور وصولی 6,765۔ ان کی تعداد میں بھی خدا کے فضل سے اضافہ ہے، 415 پچھلے سال تھی اور اب 453 ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اب میں فی کس وصولی کے متعلق بیان کرتا ہوں۔ جاپان دنیا کے سب ممالک میں فی کس وصولی سے
وصولی کے لحاظ سے آگے نکل گیا ہے۔ فی چندہ دہندہ تحریک جدید جاپان کی جماعت نے 113.46 پاؤنڈ ادا کیے ہیں، جو بہت بھاری رقم ہے اور بہت بڑی قربانی ہے۔ امریکہ جاپان سے تقریباً نصف پیچھے رہ گیا ہے اور 67.53 پاؤنڈ فی چندہ دہندہ تحریک جدید ادا ہوا ہے۔ جرمنی اللہ کے فضل سے تیسرے نمبر پر ہے اور 30.88 پاؤنڈ فی چندہ دہندہ ادا کیا ہے، جو جاپان سے تقریباً چوتھا حصہ، امریکہ سے تقریباً نصف۔ لیکن اس پہلو سے جرمنی کی قربانی قابل تحسین ہے کہ جرمنی کی جماعت میں بھاری اکثریت غرباء کی ہے، اور ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی کام کے ہیں اور حکومت کی طرف سے جو زندگی کی بقا کے لیے گزارے ملتے ہیں اس پر گزارا کر رہے ہیں اور اس پر بھی چندے دے رہے ہیں۔ اس لیے جہاں تک جرمنی کی جماعت کا تعلق ہے، ان کا 30 پاؤنڈ فی کس تحریک جدید کا چندہ ادا کرنا بہت ہی عظیم الشان قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے اور بھی ان کے مال میں، جان میں، اخلاص میں بہت ترقی دے، جس طرح کہ باقی جماعتوں کے لیے بھی ہماری یہی دعا ہے۔ UK کی کیفیت UK 27.24۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ انگلستان کی جماعت جرمنی سے پیچھے رہ جائے۔ جہاں تک تعداد کا تعلق ہے، چونکہ جرمنی کی جماعت تعداد میں بڑھ گئی ہے، اس لیے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جرمنی کا چندہ UK سے بڑھ جائے، لیکن فی کس قربانی کے معیار کے لحاظ سے جرمنی اقتصادی لحاظ سے انگلستان سے بہت پیچھے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں خدا کے فضل سے ابھی اور بھی قربانی کی گنجائش موجود ہے۔ کینیڈا 20.1 ہے، ان کی بھی کیفیت کم و بیش جرمنی والی ہی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ بیکار ہیں اور ویسے بھی اقتصادی بحران بہت ہے ملک میں، لیکن اس کے باوجود جرمنی سے اتنا پیچھے رہ جانا یہ تعجب انگیز ہے۔ ناروے 14.93 ہے۔ ناروے خدا کے فضل سے اقتصادی لحاظ سے اچھا ملک ہے، کافی مستحکم ملک ہے، اگرچہ وہاں دوست یہ شکایت کرتے ہیں کہ بہت برا حال ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں تک آمدنیوں کا تعلق ہے یا حکومت کی طرف سے وظائف کا تعلق ہے، ناروے میں آمدنیوں کا معیار کافی معقول ہے۔ ان کا عذر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مقابل پر خرچ بھی زیادہ ہیں، مگر بہرحال ناروے کا کینیڈا سے اتنا پیچھے رہ جانا ضرور تعجب انگیز ہے۔ باقی جو ایشیائی یا افریقی ممالک ہیں ان کے اقتصادی حالات بالکل مختلف ہیں یورپ اور امریکہ وغیرہ سے، اس لیے وہاں ایسا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم اب چند اور نام پڑھ کے سناتا ہوں۔ ماریشس کی قربانی 11.93 تقریباً 12 پاؤنڈ فی کس ہے۔ انڈونیشیا کی 4.72 جو خدا کے فضل سے انڈونیشیا کے حالات کے مطابق اچھی ہے، اور پاکستان کی 2.88 جو پاکستان کے لحاظ سے خدا کے فضل سے بہت معقول ہے، کیونکہ وہاں 6 فی کس کے حساب سے یا 12 فی کس کے حساب سے بچوں وغیرہ کو شامل کیا جاتا رہا ہے، اور اب یہ بنتا ہے 125 کے لگ بھگ رقم بنتی ہے، 120 سے اوپر کچھ فی کس یعنی روپاؤں میں۔ اس لحاظ سے تو خدا کے فضل سے پاکستان کا معیار قربانی بھی کافی بلند ہے۔ سوئٹزرلینڈ اور بیلجیم، فرانس، سویڈن، ڈنمارک یہ ان ممالک میں سے ہیں جو مجموعی قربانی کے لحاظ سے پہلے 10 میں یعنی جگہ نہیں پا سکے، لیکن نسبتی قربانی کے لحاظ سے فی کس چندہ دہندہ کے لحاظ سے ان کا قربانی کا معیار قابل تحسین ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں فی کس چندہ دہندہ نے 71 پاؤنڈ 74 پینس ادا کیے، بیلجیم میں
48.4 یعنی 48 پاؤنڈ 40 پینس، فرانس میں فی کس چندہ دہندہ نے 33 پاؤنڈ 50 پینس، اور سویڈن نے 22 پاؤنڈ 14 پینس، اور ڈنمارک نے 19 پاؤنڈ 34 پینس۔ افریقن ممالک میں جو نمایاں طور پر آگے بڑھنے والے ہیں وہ ان میں کینیا اور گیمبیا ہیں۔ کینیا خدا کے فضل سے اقتصادی لحاظ سے باقی افریقہ میں بہتر ہے، وہاں فی کس تحریک جدید کا چندہ ادا کرنے والے نے 5 پاؤنڈ 23 پینس ادا کیا، اور گیمبیا میں 4 پاؤنڈ 41 پینس۔ گیمبیا اقتصادی لحاظ سے کینیا سے بہت پیچھے ہے اور بہت غریب ممالک میں شمار ہوتا ہے، اس لحاظ سے گیمبیا کے احمدیوں کے مالی قربانی کا معیار خدا کے فضل سے بہت قابل تحسین ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے۔ بورکینا فاسو میں بھی نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں اور تیزی سے یہ ملک آگے بڑھ رہا ہے، یہاں بھی چندوں کے معیار میں نمایاں بہتری کی طرف رجحان ہے، اور فی چندہ دہندہ 3 پاؤنڈ 77 پینس بورکینا فاسو نے ادا کیا ہے، جو خدا کے فضل سے ان کی اقتصادی حالت کے مقابل پر بہت بہتر ہے۔ بینن نے 2 پاؤنڈ 49 پینس ادا کیے ہیں، یہ بھی ایک چھوٹا سا غریب ملک ہے، لیکن اللہ کے فضل سے یہاں بھی جماعت اچھی قربانی کرنے والی اور آگے بڑھنے والی ہے۔ نائجیریا ابھی بہت پیچھے ہے اقتصادی لحاظ سے، یہ شاید کینیا سے بھی مضبوط ہو یا غالباً مضبوط تو نہیں لیکن اس کے قریب ہوگا، کیونکہ یہاں تیل کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، اس لحاظ سے دولت ہے، ورنہ آبادی بھی بہت ہے، کئی لحاظ سے غربت بھی ہے، اس لیے میں معین نہیں کہہ سکتا کہ دونوں میں سے کون اقتصادی لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے، مگر اچھے ممالک میں ہے۔ اور اس کے باوجود مالی قربانی میں تحریک جدید کی مالی قربانی میں صرف 1 پاؤنڈ 28 پینس ادا کیے ہیں، اور باقی ممالک تو پھر بیچارے برائے نام قربانی کرنے والے ہیں، لیکن ان کی غربت کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو ہو سکتا ہے بہت سے اعلیٰ مقام پانے والے ممالک سے بھی ان کے اخلاص کا معیار خدا کی نظر میں بلند تر شمار ہو۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کی قربانی مقبول ہے اور کس کی نہیں۔ روپاؤں میں ہم اس کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، روپے کے پیمانوں میں اس کو جانچتے اور اندازے لگاتے ہیں کہ جماعت کا اخلاص کیا ہوگا، لیکن نیتوں کا مضمون بہت ہی گہرا اور پھیلا ہوا اور الجھا ہوا مضمون ہے، اس لیے آخری فیصلہ تو خدا کی چوکھٹ پر ہوگا۔ اس چوکھٹ میں اگر یہ قربانیاں مقبول ہو جائیں اور خدا تعالیٰ ان کو قبول فرما لے اور اپنی خوشنودی کی سند عطا فرما دے تو ایک پیسہ بھی ہو تو دنیا کی سب دولتوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے آخر پر میری جماعت کو یہی نصیحت ہے کہ یہ فیصلہ جو بالآخر خدا کی قبولیت کی چوکھٹ پر ہونا ہے، اس کا آغاز آپ کے دل کی چوکھٹ سے ہے۔ جو قربانی اس دل کی چوکھٹ سے خلوص اور پیار اور محبت کے ساتھ نکلتی ہے، اسے لازماً پرے پرواز عطا ہوتے ہیں، وہ لازماً ایسی رفتیں پاتی ہے کہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچے اور خدا کے حضور پائے قبولیت میں جگہ پائے۔ جو قربانی دل کی چوکھٹ سے الجھی ہوئی اور پشیمان صورت میں نکلتی ہے، جس میں نیتوں کے اندر نیتوں میں اختلاط ہو جاتے ہیں، کچھ یہ نیت کچھ وہ نیت، جہاں کئی قسم کی دوسری کمزوریاں نیتوں میں جگہ پا لیتی ہیں، ان قربانیوں کو رفتیں نصیب نہیں ہوا کرتی، خواہ اعداد و شمار کے لحاظ سے ہم ان کو کتنا ہی بلند مرتبہ کیوں نہ دیکھیں۔ اس لیے آخری فیصلہ کن امر یہی ہے جس کو ہمیشہ جماعت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اپنے دل سے پھوٹتی ہوئی قربانی کے جذبوں پر نگاہ کیا کریں، پھوٹتے ہوئے قربانی کے جذبوں پر نگاہ کیا کریں، وہیں ان کی تقدیر طے ہونی ہے، وہیں ان کی قسمت کے فیصلے لکھے جائیں گے۔ اگر دل پاک و صاف ہوں اور
قربانی میں اللہ کی محبت اور خالص اللہ کی رضا شامل ہو تو ایسی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے حضور ضرور قبولیت کے مقام میں جگہ پاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اخلاص سے دی جانے والی قربانیوں میں برکت بہت ہوتی ہے، ان کے تھوڑے میں بھی اللہ تعالیٰ بے انتہا برکتیں ڈالتا ہے، اور اب تک خدا کی تقدیر یہی فیصلے صادر فرما رہی ہے کہ جماعت کے تھوڑے میں بھی بے انتہا برکتیں ڈالی گئیں۔ اس لیے خدا کی اس تقدیر کے پیمانے پر پرکھتے ہوئے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اب آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی قربانیوں میں اخلاص اور پاکیزہ نیتوں کے عنصر غالب رہے ہیں۔ خدا کرے کہ ہمیشہ یہ عناصر غالب ہی رہیں اور جماعت کے تھوڑے اموال میں بھی بے انتہا برکتیں پڑتی رہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ اب جاپان کے جلسے کے آغاز کے لیے میں چھوٹا سا پیغام جماعت جاپان کو دینا چاہتا ہوں۔ جماعت جاپان کا یہ حال تھا چند سال پہلے تک، خدا کے فضل سے احساس تو تھا زندگی کا، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی خواہش تو تھی، مگر اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکی تھی۔ اس لیے ہمیں ایک مشن کو بند کرنا پڑا، کیونکہ جماعت کی تعداد کی نسبت کے لحاظ سے بہت زیادہ خرچ ہو رہا تھا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک مشن کو بند کر دیا جائے، کیونکہ افریقہ اور دوسرے غریب ممالک پر اتنے ہی خرچ میں بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے۔ وہ جو ایک ٹھیس پہنچی ہے جماعت جاپان کو، اس نے ایک حیرت انگیز رد عمل پیدا کیا ہے، اور جماعت جاپان جو بہت ہی محدود تعداد کے اکثر نوجوانوں پر مشتمل ہے، ان کے اندر ایک نہ صرف بیداری پیدا ہوئی بلکہ عزم پیدا ہوا کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے اور ہمارا ٹوکیو مشن بند نہ کیا جائے۔ اس کے بعد میں نے وہاں دورہ کیا، اور جہاں تک میں نے مختلف ممالک کے دورے کیے ہیں، میرے نزدیک جتنا اچھا غیر معمولی انقلابی نیک اثر جماعت جاپان پر پڑا ہے، ویسی کوئی اور مثال میرے سامنے نہیں۔ یعنی دورے کے بعد تو یوں لگتا تھا کہ اس جماعت کی کایا پلٹ گئی ہے، ایک نئی جماعت جس طرح مردوں سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، ایسی ایک کیفیت پیدا ہوئی۔ اور نوجوان ویسے بھی خدا کے فضل سے حساس دل رکھتے ہیں، جذبات محبت کا جواب جذبات محبت سے دینے والے ہوتے ہیں، اور خصوصیت سے جاپان کی نوجوان جماعت نے تو جو بھی فتوحات حاصل کی ہیں وہ قلبی کیفیات سے حاصل کی ہیں۔ ان کے نوجوانوں میں بہت محبت کا مادہ ہے اور بہت زیادہ فدائیت پائی جاتی ہے، تھوڑے سے اشارے پر بھی سب کچھ اپنا قربان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے اعداد و شمار بتائیں گے آپ کو کس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت فی کس قربانی کے لحاظ سے یہ دنیا کی ہر دوسری جماعت کو نہ صرف پیچھے چھوڑ چکی ہے بلکہ بہت پیچھے چھوڑ گئی ہے، نئے معیار قائم کر دیے ہیں، نئے پیمانے بنا دیے ہیں، اور ساری دنیا کے لیے ایک ایسا نمونہ بن گئی ہے جس کی پیروی کے لیے اب کھلی دعوت ہے، صلاح عام ہے، جس میں طاقت ہے، جس میں توفیق ہے، وہ اس چیلنج کو قبول کرے اور ان کے پیچھے پیچھے ان کی پیروی کرتے ہوئے ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اس لیے یہ تو نہیں میں کہتا کہ جماعت جاپان ہی ہمیشہ اول رہے، مگر اس اولیت کو حاصل کرنے کے لیے جو کھلے رستے ہیں ان پر میری خواہش یہی ہے کہ ساری جماعتیں دوڑیں، اور چونکہ جماعت جاپان کو اولیت عطا ہو چکی ہے اس لیے وہ اور بھی تیز دوڑے، اور اس طرح یہ مقابلے جن کا ذکر قرآن کریم میں فاستبقوا الخیرات کی نصیحت میں ملتا ہے ہمیشہ جاری و ساری رہیں، اور اللہ تعالیٰ پہلوں کو بھی قبول فرمائے اور بعد میں آنے والوں کو بھی قبول فرمائے۔ چندہ وقت جدید میں اب میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ سے زیادہ چندہ دہندگان کی تعداد جس میں بچے عورتیں سب شامل ہیں جاپان میں 135 بنتی ہے صرف،
اور تعداد کے لحاظ سے وقف جدید کو یہ اعزاز ملا کہ وقف جدید میں جاپان میں 135 چندہ دہندگان شامل ہوئے، اور اس پہلو سے یہ کل تعداد کے مقابل پر جتنے چندہ دہندگان شامل ہوئے ہیں اس میں جاپان نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، اور 3,223 پاؤنڈ چندہ ادا کیا، جو 23.87 پاؤنڈ بنتا ہے، جو بہت بھاری قربانی ہے وقف جدید کے نقطہ نگاہ سے، کیونکہ وقف جدید میں چندوں کا معیار عموماً بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ پھر چندہ تحریک جدید میں 14,751 ادا کیا، اور کل چندہ دہندگان 130 ہیں، فی کس 113.46 پاؤنڈ ادا کیا گیا ہے، جو خدا کے فضل سے ایک حیرت انگیز رقم ہے۔ دنیا کی کسی جماعت کو اس کا نصف تک پہنچنے کی بھی شاید توفیق نہ ملی ہو۔ امریکہ ہے جو نصف سے کچھ شاید زائد ہو گیا ہے، باقی سب جماعتیں پیچھے ہیں۔ بجٹ آمد 9091 میں جماعت جاپان کی وصولی 67,822 پاؤنڈ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے روحانی جنات ہیں جو کئی سال سے اس قربانی کے معیار کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ فی کس 817 پاؤنڈ ان کا سالانہ چندہ عام بنتا ہے، اور چندہ عام میں وصیت کا چندہ بھی شامل ہے، صرف چندہ عام نہیں، عام چندہ جس میں وصیت بھی شامل ہے۔ معاف کرنا، اس میں غلطی ہو گئی، بجٹ ان کا تھا 67,822 پاؤنڈ کا، وصولی نہیں تھی، وصولی 72,384 ہے۔ اس پہلو سے فی کس 872 پاؤنڈ فی چندہ دہندہ ادا کیا گیا۔ تو اب آپ اس میں 113 جمع 23 وہ ڈال لیں وقف جدید والے، تو 1000 سے اوپر رقم بن جاتی ہے، 1000 پاؤنڈ فی کس۔ لیکن یہیں ساری کہانی ختم نہیں ہو جاتی۔ گزشتہ سال اس جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ٹوکیو میں ایک نیا مشن بنائیں گے، مسجد اور اس کے ساتھ مشن کی عمارت، اور اس کے لیے پہلی منزل پر زمین حاصل کی جائے گی، اور وہاں اتنی مہنگی زمینیں ہیں کہ جتنا بھی آپ سوچیں شاید ہی آپ کا تصور وہاں تک پہنچے کہ جاپان میں زمینوں کی قیمت کیا ہے، انچوں کے لحاظ سے بکتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ ایک معقول رقبہ مشن کے شایان شان لینے کے لیے ان کو 9 لاکھ پاؤنڈ کی ضرورت ہوگی، اور پہلے وہ 3 سال میں یہ رقبہ لیں گے، پھر اس کے بعد اس میں مشن بنائیں گے۔ یا مجھے صحیح یاد نہیں کہ بات کا پروگرام کیا ہے، مگر پہلے 3 سال میں انہوں نے یہ 9 لاکھ چندہ اکٹھا کرنا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ 130 چندہ دہندگان تو کم ہوں گے، 130 یا 135 بڑے چھوٹے سب چندہ دینے والے شامل ہیں۔ عملاً چندہ دینے والے کتنے ہیں یہ مجھے ایگزیکٹ اس وقت صحیح معلوم نہیں، جو مستقل کمانے والے لوگ ہیں ان کی تعداد یقیناً وقف جدید اور تحریک جدید میں شامل چندہ دہندگان سے بہت کم ہوگی، کیونکہ اس میں بچے عورتیں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ تو فی سال یہ 3 لاکھ پاؤنڈ ان سارے چندوں کے علاوہ ادا کریں گے، اور اس کا آغاز کر چکے ہیں۔ جب میں نے پہلی دفعہ یہ خبر پڑھی تو میرا دماغ بھنا گیا، میں نے کہا یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں جانتا ہوں درمیانی آمدنوں والے لوگ نوجوان ہیں، کئیوں کے پاس کام نہیں بھی ہیں، کئی کچھ تجارت وغیرہ کر رہے ہیں، مگر جب خدا تعالیٰ کی خاطر انسان دل بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر حوصلے بڑھاتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، اخلاص میں برکت دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان قربانیوں کے ذریعے جماعت جاپان نے اپنا ایک مقام پیدا کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مقام کو مزید وسعتیں بھی عطا کرے گا اور رفعتیں بھی عطا کرے گا۔ بس
میں آپ کے جلسہ سالانہ یعنی جماعت جاپان کو مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ آپ کے اس جلسہ سالانہ کا آغاز کرتے ہوئے، اس کا افتتاح کرتے ہوئے آپ کو اپنی طرف سے بھی اور تمام دنیا کی احمدیہ جماعتوں کی طرف سے بھی ان اعزازات پر مبارکباد دیتا ہوں جو نیکی کے میدانوں میں آپ نے حاصل کیے ہیں، اور ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نئے نئے اعزازات عطا فرمائے اور نئی نئی قربانیوں کی راہیں دکھائے، ان قربانی کی راہوں پر چلنے کی استطاعت عطا کرے اور اپنی جناب سے ایسی فراخی عطا فرمائے اور ایسی جزا عطا کرے کہ اس دنیا میں بھی آپ پر حسنات اور رحمتوں کی بارشیں ہوں اور اس دنیا میں بھی آپ پر حسنات اور رحمتوں کی بارشیں ہوں۔ یہ جو ہمت کے ساتھ آپ نے قربانیوں کے میدان میں اولیت کا علم ہاتھوں میں اٹھایا ہے، اس علم کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، دعائیں کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ لیکن آخر پر میں اس بات کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ نیکی کا ایک میدان ہے جس میں ابھی آپ کو بہت ہی کام کی گنجائش ہے، وہ دعوت اللہ کا کام ہے۔ اگر اس پہلو کی طرف بھی آپ اس طرح اخلاص کے ساتھ توجہ دیں جس طرح آپ کے بعض نوجوان دے رہے ہیں، اور آپ میں میں جانتا ہوں ان نوجوانوں کو جن کو سارا سال دعوت اللہ کا غم ایک روگ کی طرح لگا رہتا ہے، اور جوں ان کے وعدوں کے پورا ہونے کا وقت قریب آتا ہے، بڑے کرب کے ساتھ وہ خطوط لکھتے، دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے، یہاں تک کہ پھر وہاں سے فیکسز اور تاریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ اتنے دن باقی رہ گئے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ پورا کرنے کی توفیق بخشے۔ تو یہ لگن جو آپ کے اندر چند نوجوانوں میں خدا کے فضل سے موجود ہے، اگر ساری جماعت جاپان کو عطا ہو جائے تو اس تیزی کے ساتھ آپ میں ترقی کرنے کی گنجائش موجود ہے کہ ساری دنیا کی جماعت کے لیے اس پہلو سے بھی آپ مثال بن سکتے ہیں، اور ضرورت ہے آج کہ اس پہلو سے دنیا کی کوئی جماعت باقی سب دنیا کی جماعتوں کے لیے مثال بنے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، ہماری بلند توقعات اور تمنائیں جو احمدیت کی وسعت کے لیے ہمارے دل میں تڑپتی ہیں اور دل سے اٹھتی ہیں، وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بہترین جزا عطا کرے اور آپ کا جلسہ ہر لحاظ سے کامیاب ثابت ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله